بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر یمن میں بے گناہوں کو قتل کر شام میں بے گناہوں کی لاشیں بہا کر، عراق میں فرقہ واریت کی فضا گرم کر اور لبنان کو دو گروہوں میں تقسیم کر آج دو بڑے برادر اسلامی ملک کو یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ انہیں خیال آیا، دیر آئی درست آئی، خیال تو آیا کہ اچھی بات ہے کہ انہیں خیال آیا کہ ہمیں اپنے مسائل کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، لیکن کاش یہ خیال انہیں 25 سال پہلے آ جاتا تو جو مختلف ممالک ہیں جو ان کی پروکسی وار یا سیول وار کی بھین چڑھ چکے ہیں تو وہ بچ جاتے، انہیں بے گناہ قتل کیا گیا وہ بچ جاتے تو وہ خاندان وہاں پر محفوظ رہتے۔ یمن میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا یا لبنان میں کیا ہو رہا ہے، ان سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چلیں امید کرتے ہیں کہ اب کی بار آ تو گئے ہیں اور چائنا نے دونوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز کیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات بیٹھ کر حل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا بنی تھی۔ ان دونوں ممالک ایران اور سعودی عربیہ نے مختلف ممالک میں اپنی پروکسی وار کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایران 1979 کے انقلاب سے پہلے جو شاہ فیران حکومت کر رہے تھے ایران میں، ان کے جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے شاہ فیصل، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ دونوں آپس میں آپ کہہ لیں کہ بیسٹ فرینڈ تھے اور ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہی خط و خطابت جاری رہتی تھی۔ ایک خط ان کے درمیان بہت مشہور ہوا کہ جو 1796 میں شاہ ایران نے سعودی عربیہ کے بادشاہ فیصل کو لکھا کہ آپ بھی ماڈرنائزیشن کریں، آپ بھی اپنے ملک کو سیکولرائزیشن کریں کہ آپ بھی ماڈرن ہوں، ویسٹ کی طرح اپنے آپ کو اپنائیں۔ شاہ فیصل نے بادشاہ ایران کو پیغام بھیجا خط و خطابت کے ذریعے کہ آپ ایک اسلامی کنٹری ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے رہنے والے لوگ اسلام کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے اور اسے اپنانے اور ملک پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خط سے واضح ہے کہ دونوں کے درمیان خط و خطابت چلتی رہتی تھی اور ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ لیکن 1979 کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا ایران میں، آیت اللہ خمینی وہاں کے سپریم لیڈر بنے، یعنی کہ آیت اللہ خمینی نے ایران کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کنٹرول میں لیتے ہی اس نے یا اپنی سوچ فکر یا اپنے مخاطب کے مطابق اس نے وہاں پر پالیسیز امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی۔ سعودی عربیہ، کویت اور جو عراق کے رہنے والے جو بادشاہ تھے ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف پالیسیز بنانے لگ جائیں جس سے ہمارے یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مخاطب فکر کے وہ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں ہمیں اس ایرانی ریاست، اسلامی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنی چاہیے۔ سعودی عربیہ اور کویت نے عراق کو سامنے رکھا، عراق کو سر فہرست رکھا کہ وہ جائے، اور جس کا عراق کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا تھا اس لیے انہوں نے عراق کو سر فہرست رکھا کہ وہ جائیں اور جا کر جنگ کریں، جو وہاں کی اسلامی رجیم ہے اس کا خاتمہ کرے۔ وہاں کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، اس کی آئیڈیالوجی ہماری کنٹریز یا گلف کنٹری میں پھیلنے سے بچ جائے گی۔ یہ جنگ تقریباً 8 سے 10 سال پر محیط ہے اور اس کی وجہ سے عراق کی اکنامی ڈسٹیبلائز ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے عراق اور سعودی عربیہ اور کویت کے آپس کے تعلقات جو آپس میں مل کر ایک الائنس بنا کر ایران کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ان کے درمیان آپس میں فسادات پیدا ہو گئے اور مختلف معاملات ہو گئے۔ وہ ہم اگلی ڈاکومنٹریز میں بات کریں گے تفصیل سے کہ کیا معاملات تھے اور کس کی وجہ سے عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ عراق کے جو لیڈر تھے صدام حسین، اس نے کویت پر حملہ کیا اور وہاں پر قابض ہو گیا۔ یہ بات سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے دل کو برداشت نہ ہوئی، انہیں یہ فکر ہوئی کہ جو صدام حسین ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کویت پر حملہ کرنے کے بعد سعودی عرب کا رخ کریں، تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ الائنس بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ الائنس بنایا تو امریکہ یہاں پر آ کر مقیم ہوا اور آج تک وہ وہیں پر ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس بات کا واضح تھا کہ اب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان پروکسی وار شروع ہو جائیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ خمینی صاحب کے بعد لیڈر آئے آیت اللہ علی خامنائی، جو آج تک ایران کے سپریم لیڈر ہیں، وہ بھی اس پالیسیز پر چلے کہ سعودی عرب کے ساتھ یا سعودی عرب کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والی جو بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ
پروکسی وار یا سول وار کا آغاز کرنا چاہیے، اور انہوں نے آغاز کیا، اور پہلا انہوں نے مرکز بنایا لبنان کو۔ لبنان میں انہوں نے اپنی پروکسی وار کا آغاز کر دیا، اور پروکسی وار کا آغاز اس طرح کر دیا کہ انہوں نے اپنے مقاطع فکر کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جو سعودی عرب کے رہنے والے بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے مقاطع فکر کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 2013 میں دونوں نے سیریا میں یعنی کہ شام میں یہ پالیسی اپنائی جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تھے، وہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے تھے، صرف اس بنا پر کہ وہ ان کے مقاطع فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں انہوں نے مختلف تنظیموں، کردش باغیوں کو یا ان جیسے گروہوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ان کے مقاطع فکر سے تھے۔ اسی طرح کی پالیسی انہوں نے عراق میں اپنائی، اسی طرح کی پالیسی انہوں نے یمن میں اپنائی۔ یہ ایک پوری کمپلیٹ ڈاکومنٹریز ہیں کہ عراق کی کیا صورتحال ہے، یا یمن کی کیا صورتحال تھی، یا سیریا کی کیا صورتحال تھی، یا لبنان کی کیا صورتحال تھی، پالیسیز ان کی پالیسیز اپنانے سے پہلے یا ان کی پالیسیز اپنانے کے بعد۔ یہ ہم ان پر ایک مکمل ڈاکومنٹریز بنائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں اپنی پروکسی وار لڑی ہیں اور وہاں کے رہنے والے لوگ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یمن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو ایران نے حوثی باغیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا صرف اس بنا پر کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ان کے مقاطع فکر سے تھا، اور جو سعودی عربیہ ہے اس نے وہاں کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یمن کی حکومت اور جو حوثی باغی ہیں ان کے درمیان پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی پروکسی وار چلتی رہی ہیں، لیکن یہ مقامی سطح پر تھی۔ لیکن جب 2016 میں 2 بڑے اسلامی ممالک اس میں کود پڑے تو ملک معاشی طور پر اتنا ڈسٹیبل ہو گیا کہ ملک کے اندر کھانے کے لیے 60% سے 65% لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اپنے الائنسز کو ڈرونز ہو گئے یا مختلف قسم کے ہتھیار ہو گئے، ویپنز ہو گئے، وہ انہیں پرووائڈ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کریں۔ پاکستان میں بھی انہوں نے 1979 میں سوویت یونین یہاں پر آیا تو ضیاء الحق نے مجاہدین کا گروپ بنایا، جائیں اور سوویت یونین کا مقابلہ کریں۔ جب سوویت یونین کو شکست دی مجاہدین نے تو پھر پاکستان بھی ان کی پروکسی وار کا ایک گھر بن گیا۔ یہ ایک پوری پاکستان کے اوپر ہم ایک علیحدہ ڈاکومنٹریز بنائیں گے 1947 سے لے کر 2022 تک۔ اس میں ہم ضیاء الحق صاحب کے بارے میں، ایوب خان کے بارے میں اور مشرف صاحب کے بارے میں ہم کمپلیٹ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح کی پالیسیز اختیار کی اور ملک پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے ٹاپک پر۔ یہ بات واضح ہے کہ جن ممالکوں میں انہوں نے پالیسیز کا آغاز کیا وہ ملک معاشی طور پر ڈسٹیبلائز ہو گیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آج دن دونوں کنٹریز نے، دونوں رائولریز نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے اور بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ دونوں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، دونوں نیگوسیشن کے ٹیبل پر آ چکے ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یمن میں ہوا یا جو لبنان میں ہوا یا جو سیریا میں ہوا یا جو عراق میں ہوا، جو وہاں پر بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا لبرلزم سے ایکسٹریمزم کی طرف کیسے چلا گیا؟ اور اگر آپ نہیں جانتے تو دیکھیں ہماری ڈاکومنٹری، ہم نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ شکریہ۔